چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ مجھ پر درود پاک پڑھا کرو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر اپنے پروگرام آئیں قرآن سیکھیں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام 2 سیگمنٹس پر مشتمل ہے۔ ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید، پھر اس کے بعد ہمارے دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے ذکر نعمت۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں پیارے پیارے بچے بھی ہوتے ہیں، تو آئیے سب سے پہلے ان بچوں کا تعارف لیتے ہیں۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی حال۔ تو پیارے بچوں، اب میں آپ سے آپ کے نام پوچھوں گا اور آپ باری باری مجھے اپنے نام بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ جی بھائی، آپ اپنا نام بتائیے۔ محمد ارکم رضا اتاری۔ محمد ارکم رضا اتاری، ماشاءاللہ۔ اور آپ کا نام کیا ہے؟ سید عبد الرحمن شاہ۔ سید عبد الرحمن شاہ۔ جی بھائی، آپ بھی اپنا نام بتائیے۔ محمد اویس کلیم۔ محمد اویس کلیم، ماشاءاللہ، بہت اچھا نام ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد نہال۔ محمد نہال۔ جی بھائی، آپ بھی اپنا نام بتائیے۔ محمد عتیق۔ محمد عتیق۔ جی، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد ساجد۔ محمد ساجد۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، سب بچوں کا تعارف بھی ہو چکا، تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تجوید۔ پیارے بچوں، تجوید کو شروع کرنے سے پہلے آئیں ہم وہ دعا پڑھ لیتے ہیں جس کی برکت یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھ کر جو بھی پڑھا جائے تو وہ یاد رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ سب میرے ساتھ یہ دعا مل کر پڑھیں گے نا؟ جی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہو جائیے۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں، آئیے شروع کرتے ہیں اپنی آیت۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے پروگرامز کے اندر ہم سورہ فیل کی 3 آیات کو پڑھنے کا طریقہ سیکھ چکے تھے، تو آج انشاءاللہ ہم 4تھی آیت کو پڑھنے کا طریقہ سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناؤں گا اور اس کے بعد ہم یہ آیت پڑھنا سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل۔ پیارے بچوں، آج ہمارا سب سے پہلا حرف ہے تا۔ کیا ہے؟ تا۔ اور اس تا پر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں زبر۔ کیا کہتے ہیں؟ زبر۔ اور اس تا کے نیچے جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں زیر۔ کیا کہتے ہیں؟ زیر۔ اور اس تا کے اوپر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں پیش۔ کیا کہتے ہیں؟ پیش۔ زبر، زبر، زیر، زیر، پیش۔ پیش۔ زبر، زیر اور پیش کو ہم حرکات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حرکات۔
اور جس حرف پر کوئی حرکت ہو، جیسا کہ یہاں تا پر زبر ہے، یہاں تا کے نیچے زیر ہے اور یہاں تا کے اوپر پیش ہے، تو انہیں ہم متحرک کہیں گے. کیا کہیں گے؟ اب متحرک حرف کو ہم پڑھیں گے کس طرح؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ متحرک حرف کو ہم بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. یعنی یہاں ہم تا کو کھینچ کر تا نہیں پڑھیں گے، اسی طرح جھٹکا دے کر تا بھی نہیں پڑھیں گے، بلکہ بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. یعنی تا زبر تا. آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیے. تا زبر تا. تا زیر تی. تا زیر تی. تا پیش تو. تا پیش تو. تو پیارے بچوں، جو باتیں میں نے آپ کو حرکات کے بارے میں بتائیں آپ کو سمجھ میں آئیں؟ جی. اب یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ تا ان حروف میں سے ہے جن کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے. ایک حرف تا اور دوسرا حرف طاء. تا اور طاء. جب ہم تا کی ادائیگی کریں گے تو اسے ہم باریک پڑھیں گے. کس طرح پڑھیں گے؟ باریک. اور جب ہم طاء کی ادائیگی کریں گے تو اسے ہم موٹا کر کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. یعنی اسے پڑھیں گے تا زبر تا. تا زبر تا. اور اسے پڑھیں گے طاء زبر طاء. تو زبر تو. فرق سمجھ میں آیا بچوں؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف را کیا ہے؟ رو. را پر جو آپ چھوٹی سی دال دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں جزم. کیا کہتے ہیں؟ جزم. اور جس حرف پر جزم ہو اسے ہم کہتے ہیں ساکن. کیا کہتے ہیں؟ ساکن. اب ساکن حرف کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ ساکن حرف کو ہم اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھیں گے. یعنی یہاں را ساکن ہے تو اس سے پہلے والے متحرک حرف یعنی تا سے ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. اب اس کے بعد ہمارا اگلا حرف میم. میم کے نیچے کیا ہے؟ زیر. کیا ہے؟ زیر. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف کیا ہے؟ یا ساکن. یا ساکن. پیارے بچوں، یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں حروف مدہ کے بارے میں. پیارے بچوں، حروف مدہ 3 ہیں. کتنے ہیں؟ 3. کتنے ہیں؟ 3. حروف مدہ ایک ہے الف. کیا ہے؟ الف. دوسرا ہے واو واو. اور یا. یا. اب الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ ہوگا کب؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ الف سے پہلے اگر زبر ہو تو وہاں پر الف مدہ ہوگا. کیا ہوگا؟ الف مدہ. اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہاں پر ہوگا واو مدہ. کیا ہوگا؟ واو مدہ. اور یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو وہاں پر یا مدہ ہوگا. کیا ہوگا؟ یا مدہ. الف مدہ، الف مدہ. واو مدہ، واو مدہ. یا مدہ. یا مدہ. اب حروف مدہ کو ہم پڑھیں گے کس طرح؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ حروف مدہ کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. کتنا کھینچیں گے؟ ایک الف کے برابر. یعنی اسے ہم پڑھیں گے میم الف زبر ما. میم الف زبر ما. میم واو پیش مو. میم واو پیش مو. میم یا زیر می. میم یا زیر می. سمجھ میں آیا بچوں آپ کو؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے ہا. کیا ہے؟ ہا. کیا ہے؟ ہا. ہا بھی ان حروف میں سے ہے جن کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے. ایک حرف ہا اور دوسرا حرف ہے ہا. جب ہم ہا کی ادائیگی کریں گے تو اسے ہم حلق کے نچلے حصے سے پڑھیں گے، اور جب ہم ہا کی ادائیگی کریں گے تو اسے ہم حلق کے درمیانے حصے سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. یعنی اسے پڑھیں گے ہا زبر ہا، ہا زبر ہا. اور اسے پڑھیں گے ہا زبر ہا. ہا زبر ہا. فرق سمجھ میں آیا بچوں؟ جی. اب یہاں ہا کے نیچے کیا ہے؟ زیر. کیا ہے؟ زیر. اور جس حرف کے نیچے زیر ہو اسے ہم کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کے بغیر جھٹکا دیے. کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کے بغیر جھٹکا دیے. جی ہاں. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف میم. کیا ہے؟ میم. اور میم پر کون سی شکل ہے؟ جزم. کون سی شکل ہے؟ جزم. اور جزم والے حرف کو ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ اپنے سے پہلے والے متحرک ملا کر. ماشاء اللہ، بالکل درست جواب دیا آپ نے. تو یہاں پر بھی ہم میم کو اس سے پہلے والے متحرک حرف یعنی ہا سے ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ لفظ مکمل ہوا. آئیے ہم اس کی ہجے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جی. تا را زبر تر. تا را زبر تر. میم یا زیر می. میم یا زیر می. تر می. تر می. ہا میم زیر ہم. ہا میم زیر ہم.
اس کے بعد ہمارا اگلا حرف با کیا ہے؟ با. اور با کے نیچے کون سی حرکت ہے؟ زیر. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہا، اور ہا کے نیچے کون سی حرکت ہے؟ زیر. اور جس حرف کے نیچے زیر ہو اسے ہم کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. ماشاءاللہ، بالکل درست جواب دیا آپ نے. تو یہاں پر بھی ہم با اور ہا کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہا کی ادائیگی ہم حلق کے درمیانے حصے سے کریں گے. کہاں سے کریں گے؟ حلق کے درمیانے حصے سے. ماشاءاللہ. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف جیم کیا ہے؟ جیم. اور جیم کے اوپر کون سی حرکت ہے؟ زبر. پھر اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ الف. الف. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الف سے پہلے اگر زبر ہو تو وہاں کیا ہوگا؟ الف مدہ. الف مدہ. اور الف مدہ کو ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ ایک الف کے برابر کھینچ کر. ماشاءاللہ، بالکل درست جواب دیا آپ نے. تو یہاں پر بھی ہم الف کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف را، اور را پر کیا ہے؟ زبر. تو اسے بھی ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف گول تا کیا ہے؟ گولا. اور گول تا کے نیچے جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں دو زیر. کیا کہتے ہیں؟ دو زیر. اور اس گول تا کے اوپر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں دو زبر. کیا کہتے ہیں؟ دو زبر. اور اس گول تا کے اوپر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں دو پیش. کیا کہتے ہیں؟ پیش. دو زبر، دو زبر. دو زیر، دو زیر. دو پیش. دو پیش. اب دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تنوین. اب تنوین کی ادائیگی کس طرح ہوگی؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ تنوین کی ادائیگی نون ساکن کی طرح ہوگی. یعنی جب ہم اس کو ادا کریں گے تو اس میں نون ساکن کا ساؤنڈ آئے گا. ٹھیک ہے؟ جی. یعنی تا دو زبر تن، تا دو زبر تن. تا دو زیر تن، تا دو زیر تن. تا دو پیش تن. تا دو پیش تن. سمجھ میں آیا بچوں؟ جی. تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ لفظ مکمل ہوا. آئیے ہم اس کی بھی ہجے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جی. با زیر بی، با زیر بی. حا زیر حی، ہا زیر بی. بحی، بی. جیم الف زبر جا، جیم الف زبر جا. بحی جا، بی جا. را زبر را، رو زبر رو. بحجار، بی جا رو. تا دو زیر تن، تا دو زیر تن. بحجارت. بی جا رو تن. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف میم کیا ہے؟ میم. اور میم پر جو آپ تین دانتوں والی شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں تشدید. کیا کہتے ہیں؟ تجدید. اور جس حرف پر تشدید ہو اسے ہم پڑھیں گے کس طرح؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ تشدید والے حرف کو ہم دو مرتبہ پڑھیں گے. کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ دو مرتبہ. دو مرتبہ. ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ اس کی خود کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے. یعنی یہاں میم پر تشدید ہے تو اسے ہم ایک مرتبہ اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھیں گے اور دوسری مرتبہ اس کی خود کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. اب یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جب تنوین آ جائے اور اس کے بعد تشدید یا پھر جزم ہو تو تنوین کی ادائیگی نون ساکن کی طرح نہیں ہوگی بلکہ حرکات کی طرح ہوگی. ٹھیک ہے؟ جی. یعنی یہاں ہم اسے تا دو زیر تن نہیں پڑھیں گے بلکہ ایک زیر کے ساتھ میم سے ملا دیں گے یعنی تم. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. یعنی بحجارتم. بحجارتم. سمجھ میں آیا بچوں؟ جی. پھر اس کے بعد میم کے نیچے کون سی حرکت ہے؟ زیر. تو اسے ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف نون، اور نون پر کون سی شکل ہے؟ جزم. تو اسے ہم اس سے پہلے والے متحرک حرف یعنی میم سے ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف سین کیا ہے؟ سین. اور سین کے نیچے کون سی حرکت ہے؟ زیر. تو اسے ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. اب یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ سین بھی ان حروف میں سے ہے جن کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے. ایک حرف ہے سین اور دوسرا حرف ہے صاد اور تیسرا حرف ہے ثا. جب ہم سین کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز آئے گی یعنی اسے ہم پڑھیں گے سین سین. سین. سین.
اور جب ہم صاد کو پڑھیں گے تو اس میں سیٹی کی آواز بھی آئے گی اور اسے ہم موٹا کر کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. یعنی اسے پڑھیں گے صاد صاد. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف تھا. جب ہم اس کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز ہی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے جی. یعنی اسے ہم پڑھیں گے سا سا. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف جیم کیا ہے؟ جی. اور جیم پر آپ کون سی شکل دیکھ رہے ہیں؟ اور تشدید کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسے ہم 2 مرتبہ پڑھیں گے. ایک مرتبہ اس سے پہلے والے متحرک حرف یعنی سین سے ملا کر اور دوسری مرتبہ اس کی خود کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. پھر اس کے بعد جیم کے نیچے کون سی حرکت ہے؟ زیر. کون سی حرکت ہے؟ زیر. پھر اس کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے؟ یا ساکن. اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہاں کیا ہوگا؟ یا مدہ. کیا ہوگا؟ یا مدہ. یا مدہ. تو اسے ہم 1 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف لام. اور لام کے نیچے کیا ہے؟ 2 زیر. 2 زیر. پہلے ہی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تنوین. تنوین کہتے ہیں. اور تنوین کی ادائیگی کس طرح ہوتی ہے؟ نون ساکن کی طرح. نون ساکن کی طرح. تو یہاں بھی لام کی ادائیگی نون ساکن کی طرح ہوگی. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. تو اب آئیے اس کی بھی ہجے کر لیتے ہیں. میم نون زیر من. میم نون زیر من. سین جیم زیر سج. سین جیم زیر سج. جیم یا زیر جی. جیم یا زیر جی. سج جی. سج جی. لام 2 زیر لن. لام 2 زیر لن. سجیلن. سجیلن. اب پیارے بچوں یہاں جو ہے آیت کے مکمل ہونے کا نشان ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے اگر 2 زیر ہوں تو اسے ہم ساکن کر دیتے ہیں. تو یہاں پر بھی ہم لام کو ساکن کر دیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. یعنی اسے پڑھیں گے سجیل. سجیل. ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہماری یہ آیت مکمل ہوئی. اب آئیے ہم اس آیت کو مل کر دہرا لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ اس آیت کو مل کر دہرائیے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل. 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 تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا. اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ذکر نعمت. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میرا نام محمد محسن ہے. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے سیگمنٹ ذکر نعمت میں. پیارے بچوں، اللہ پاک نے اپنی قدرت سے بے شمار نعمتیں اس زمین پر رہنے والوں کے لیے عطا فرمائی ہیں. تو انہی نعمتوں کے حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں. آج جس نعمت کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اسے اردو میں کپاس، انگریزی میں کاٹن کہا جاتا ہے. یہ پوری دنیا میں ایک اہم فصل کے طور پر فیمس ہے. بچوں، سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ فصل یا کراپ کہتے کسے ہیں. فصل کو بیسیکلی جانداروں کی خوراک، جانوروں کے چارے اور گھروں یا فیکٹریوں میں فیول کے طور پر استعمال کرنے کے لیے اگایا جاتا ہے. ایک اچھی فصل حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کا بیج بویا جاتا ہے اور اس پر فارمر محنت کرتا ہے. پھر اسے پانی پرووائڈ کیا جاتا ہے اور مدنی چینل کے ناظرین پھر وہ ایک اچھی فصل کی شیپ میں آ جاتا ہے اور پھر اسے کاٹ لیا جاتا ہے. اب ہم آپ کو کپاس یعنی کاٹن کی فصل کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں. یہ ہاٹ ویدر میں لگائی جاتی ہے. اسے ہارویسٹ کراپ بھی کہا جاتا ہے. بارش کا سیزن شروع ہونے والا ہو یا شروع ہو گیا ہو، پھر کپاس کی سیڈ کو زمین میں بویا جاتا ہے. ایک اچھی اور بہترین فصل بنانے کے لیے فارمر محنت کرتے ہیں.
پھر اسپرنگ کا سیزن آ جاتا ہے اور مدنی چینل کے ناظرین کپاس کی کٹائی کر لی جاتی ہے۔ کپاس کے بیج یعنی سیڈ کو انگریزی میں کاٹن سیڈ کہا جاتا ہے۔ اس کاٹن سیڈ سے حاصل ہونے والے آئل سے بناسپتی گھی تیار کیا جا سکتا ہے۔ کپاس یعنی کاٹن کی فصل میں پودے پر اس کے سیڈز کے ارد گرد ایک ملائم سا ریشہ پیدا ہوتا ہے جو کہ اصل میں فائبر ہوتا ہے، اور اسی ریشے یا فائبر کو حاصل کر کے اس سے روئی یا کاٹن کے رولز بھی بنائے جاتے ہیں، اور ٹیکسٹائل انڈسٹری میں اسی فائبر یا ریشے کو دھاگا بنا کر کپڑا بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کپاس کی فصل انسانوں کے لیے کافی فائدہ مند ہوتی ہے۔ یہ ایک بہترین روزگار کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس فصل کو جب کاٹ کر انڈسٹری میں فروخت کیا جاتا ہے تو فارمر بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اور پھر انڈسٹری میں اس سے ٹیکسٹائل پروڈکٹس بنا کر جب مارکیٹ میں بیچا جاتا ہے اور ملک سے باہر ایکسپورٹ کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ بہت سے لوگوں کا روزگار چلتا ہے اور آل اوور پورے ملک کی اکنامی بہتر ہوتی ہے۔ کپاس کی فصل سے اچھی پروڈکشن حاصل کرنے کے لیے زمین کا ہموار یعنی اسموتھ ہونا بھی ضروری ہے، جبکہ جس زمین میں کپاس اگائی جاتی ہے اس زمین میں پانی ایبزارب کرنے کی ایبیلٹی بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ دنیا میں 100 سے زائد ممالک میں کپاس کی پروڈکشن کی جاتی ہے، جن میں سے چند ممالک میں کپاس کی ٹوٹل پروڈکشن کا 70 سے 80% پروڈیوس ہوتا ہے۔ ان کنٹریز میں چین، امریکہ، برازیل اور پاکستان شامل ہیں۔ کپاس کی پیداوار میں جو ممالک سب سے آگے ہیں ان میں سے چائنا ٹاپ پوزیشن پر ہے، اور جن ممالک میں کپاس کی پیداوار زیادہ ہے، ایک رپورٹ کے مطابق چائنا کے 35 صوبوں میں سے 24 صوبے ایسے ہیں جہاں تقریباً 300 ملین کی آبادی کپاس کی پروڈکشن میں مصروف ہے۔ چائنا کے علاوہ UAE، ترکی، پاکستان، آسٹریلیا وغیرہ کے ممالک میں بھی اکنامک گروتھ کے لیے کپاس بہت ضروری ہے۔ کپاس کی 4 اسپیشیز مشہور ہیں، جن میں گوسیپیم ہائرسٹم جسے آن لینڈ کاٹن یا میکسیکن کاٹن بھی کہا جاتا ہے، یہ دنیا میں کپاس کی سب سے زیادہ پھیلائی جانے والی ٹائپ ہے۔ انٹرنیشنلی کپاس کی پروڈکشن کا تقریباً 90% حصہ اس ٹائپ سے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ ٹائپ میکسیکو، ویسٹ انڈیز، شمالی جنوبی امریکہ اور وسطی امریکہ میں پائی جاتی ہے۔ گوسیپیم باربیڈنس اسے ایکسٹرا لانگ اسٹیپل اضافی روئی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ کاٹن کی وہ ٹائپ ہے جس میں ELS فائبر کو کاشت کیا جاتا ہے۔ یہ فائبر 34 ملی میٹر لمبے ہوتے ہیں اور ان سے اعلیٰ کوالٹی کا اون حاصل ہوتا ہے۔ یہ ٹائپ یلو کلر کے پھول پیدا کرتی ہے جبکہ اس کے سیڈز بلیک کلر کے ہوتے ہیں۔ یہ ٹائپ شمالی مغربی اور جنوبی امریکہ میں پائی جاتی ہے۔ گوسیپیم آربوریم اس ٹائپ کو عام طور پر ٹری کاٹن کہا جاتا ہے، اور یہ ٹائپ پاکستان اور اس کے علاوہ ایسٹ افریقہ میں بھی پائی جاتی ہے۔ گوسیپیم ہاربیسیکم پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس ٹائپ کو لیون کاٹن کہا جاتا ہے۔ یہ ساؤتھ سہارا افریقہ اور عرب میں پائی جاتی ہے۔ بچوں، اس کاٹن سے ہم کئی فائدے حاصل کر سکتے ہیں، جیسے کہ یہ کاٹن نارمل جیکٹ سے لے کر کامن شرٹ تک ہر قسم کے لباس کے لیے یوز ہوتا ہے۔ گھر میں اسے بیڈ شیٹس اور پردوں کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے۔ کپاس کے سیڈز کا تیل کھانے اور کاسمیٹک پروڈکٹس کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے سیڈز جانوروں کو کھلائے جاتے ہیں۔ تیل، ربر اور پلاسٹک بنانے کے لیے بھی یوز کیا جا سکتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے جانا کہ کپاس کے کتنے فوائد ہیں اور اس سے بننے والی امپورٹنٹ چیزوں کو ہم کتنی ایزیلی حاصل کر سکتے ہیں۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری انفارمیشن؟ تو پھر ملتے ہیں اگلے پروگرام میں ایک اور نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج آپ نے بہت ساری معلومات حاصل کی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی، اور اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات اور کسی نعمت کے ذکر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چلو سیکھیں قرآن
چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا،